ایک بادشاہ صاحب کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ اس نے کہا بھئی کسی تعبیر دینے والے کو بلاؤ۔ ایک تعبیر دینے والے صاحب آئے، مگر کوئی اتنے سوفسٹیکیٹڈ وہ نہیں تھے، ان کو بات چیت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے سمپل سی تعبیر دے دی، بادشاہ سلامت، آپ کے سب بچے بیویاں بس آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گی، اس کی یہ تعبیر ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس کے 2 جوتے لگاؤ، لے جاؤ اس کو۔ خیر اس کے جوتے لگ گئے۔ پھر بادشاہ پریشان کہ بھائی مجھے تعبیر تو پوچھنی ہے۔ اس نے کہا یار کسی اور اچھے بندے کو جو سمجھدار ہو اس کو لے کے آؤ۔ اب سمجھدار صاحب آ گئے، مگر تعبیر تو وہی تھی، مگر اس کو سمجھ تھی کہ مجھے بات کیسے کرنی ہے۔ بادشاہ نے خواب سنایا، اس نے بڑا خوشی کا اظہار کیا، بادشاہ سلامت یہ تو بڑا ہی اچھا خواب ہے، بڑا ہی اچھا خواب ہے۔ اس نے کہا تعبیر کیا؟ بادشاہ سلامت، آپ کی عمر آپ کے تمام بچوں سے زیادہ لمبی ہوگی۔ اوہ، بادشاہ نے کہا انعام دے کے رخصت کر دیا جائے۔ بات تو ایک ہی تھی، وے آف پریزنٹیشن تھا۔ وے آف پریزنٹیشن اگر پازیٹو ایٹیچیوڈ ہو تو دوسرے کو اچھا لگ جاتا ہے، اور اگر رف ایٹیچیوڈ ہو تو دوسرے کو انسان الٹا دکھ پہنچا دیتا ہے۔ ایک بچہ تھا جس کو ماں باپ نے اچھی تربیت دی تھی، تو مہمان اس بچے سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ آتا اور ان کے لیے کھانا لگاتا دسترخوان پر، پھر برتن اٹھا کے لے جاتا۔ اتنے سلیقے سے وہ کام کرتا کہ اس نے مہمان کا دل جیت لیا۔ مہمان جانتے تھے کہ یہ میزبان کا بڑا بچہ ہے، اس کی عمر کوئی 8-9 سال ہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ میں ذرا اس دیر اس سے بات چیت کروں اور میں معلوم کروں کہ اس کے والد نے اس کی اچھی تربیت کیسے کی ہے۔ چنانچہ ایک دن اس نے آ کے کھانا لگایا، جانے لگا تو اس نے جلدی سے اس سے بات چھیڑی، بچے ذرا بات سنو، تم سب سے بڑے ہو۔ تو جب اس نے کہا نا کہ بچے تم سب سے بڑے ہو، تو وہ بچہ تھوڑا سا شرما کے پیچھے ہٹا، کہتے انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ انکل سچی بات تو یہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، ہاں بہن بھائیوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ اب دیکھیے بات تو وہی تھی، لیکن سوفسٹیکیشن ہے کہ وے آف پریزنٹیشن اس کا کتنا خوبصورت تھا۔ چنانچہ انسان بات ایسے کرتا ہے کہ الٹی بات کو بھی سیدھا دکھا دیتا ہے۔ انگلش کا ایک فکر ہے، ایک صاحب کہنے لگے ہو سیز آئی ڈونٹ لو مائی وائف فیملی، ہو سیز آئی ڈونٹ لو مائی وائف فیملی، آئی لو ہر مدر ان لا مور دین اینی ون ان دی ورلڈ۔ کون کہتا ہے کہ میں اپنی وائف کی فیملی سے محبت نہیں کرتا، مجھے اس کی ساس دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اب الفاظ ہیں، لیکن اتنے خوبصورت الفاظ نے اس نے میسج لپیٹ دیا کہ بات بھی کر دی، دوسرے کو پتہ بھی اتنا نہیں چلا۔ تو یہ انسان کی عقل کے کمال ہے، مگر اصول کی بات یہ ہے کہ انسان کی شخصیت پر اس کی سوچ کا اثر ہوتا ہے۔ اگر وہ پازیٹو تھنکنگ رکھے تو اس کی پرسنالٹی اس حساب سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اگر نیگیٹو تھنکنگ رکھے تو اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ پھر اس حساب سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ذرا غور کیجئے، مکھیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہے شہد کی مکھی، اس کی سوچ پازیٹو، اس کی سوچ پازیٹو مثبت سوچ ہوتی ہے، لہذا اس کو معطر فضا کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ آپ کو پھولوں کے پاس ملے گی، پھلوں کے باغ میں ملے گی، صاف ستھری جگہوں پر ملے گی، یہ وہاں سے نیکٹر حاصل کرے گی،
اور پھر آ کر ایک ترتیب کے ساتھ کام کرے گی اور پھر وہ چیز بنائے گی کہ جس کو ہم ہنی کہتے ہیں. اور ہنی اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ آج کل ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرنے کے لیے یورپ میں ایک دوسرے کو ہنی کہتے ہیں. اتنا تو یہ پیارا ہے نا اور ٹیسٹی ہوتا ہے کہ ایک سمبل بن گیا ہنی. چنانچہ ایک مکھی گندی مکھی کہلاتی ہے جو عام پھر رہی ہوتی ہے، اس کی سوچ گندی، اس کو گند کی تلاش ہوتی ہے. وہ آپ کو باغوں میں نہیں ملے گی، گھروں میں بھی بیت الخلاء میں ملے گی، جہاں کوڑے کا ڈبہ ہوگا وہاں ملے گی، جہاں کوئی روٹن چیز ہوگی وہاں ملے گی. اتنے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر جہاں پھنسی اور پیپ ہوگی وہ وہاں ملے گی. سوچ گندی، اس کو گند کی تلاش، وہ ہر وقت اسی گند کی تلاش میں لگی ہوئی ہے. اب کہنے کو دونوں مکھیاں ہیں، مگر ایک شہد کی مکھی، اس کی سوچ کتنی اعلیٰ، پھر اس کا پروڈکٹ کتنا اعلیٰ، اور گندی مکھی کی سوچ کتنی گندی اور اس کو تلاش کس گند کی. ایگزیکٹ اسی طرح جو پازیٹو تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال ہنی بی کی مانند ہوتی ہے. وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھی سوچ رکھتے ہیں، انسانوں سے ملتے جلتے ہیں، ان میں اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں، ان کو اس بندے میں بھی اچھائی نظر آتی ہے، اس میں بھی اچھائی، ان کی نظر میں سب اچھے ہوتے ہیں. وہ سب سے پیار کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، وہ سب کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ سب سے حسن ظن رکھ رہے ہوتے ہیں. اور جن کی سوچ گندی ہوتی ہے، گندی مکھی کی طرح ان کو گند کی تلاش. کوئی بندے کا نام لے دیں وہ اسی میں 10 عیب نکال دیں گے. نہ ان کو دین والے پسند، نہ ان کو دنیا والے پسند، ہر چیز پہ آبجیکشن کرنا یہ ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے. بلکہ ہر ایک سے بیزار، چھوٹوں سے بھی، بڑوں سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی. اور ہم نے تو دیکھا کئی مرتبہ اپنے آپ سے بھی بیزار، اپنے آپ کو بیٹھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہوا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ اصل میں ان کی تھنکنگ ہے جس نے ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو اچھا نہیں ہونے دیا، لہذا ان کو ہر چیز بری لگتی ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ